بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا.com کی جانب سے منتخب اصلاحی مضمون خدارہ اس طوفان سے معاشرے کو بچائیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ انسانوں کے اعمال اور کردار کی بنیاد پر ان کی ترقی اور تنزلی کا یعنی گراوٹ کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، انسانوں کے حسن کردار ہی کی وجہ سے معاشرتی اصلاح اور امن و امان کا ماحول بنتا ہے، معاشرے سے برائیاں ختم ہوتی ہیں، نیکیوں کا چلن ہوتا ہے، آرام اور سکون اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان اچھے اعمال اور کردار کا حامل بن کر اسی کا عادی بن جاتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اصلاح معاشرہ کا وجود محمود ہوتا ہے۔ نئی نسل میں اخلاق اور کردار کی بلندی، دینی کاموں کی پاسداری کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ آج یہ عام شکایت ہے کہ معاشرے میں دینی اور اخلاقی اعتبار سے بڑا بگاڑ آ گیا ہے، اسلام کی روح ختم ہوتی جا رہی ہے، بچے والدین کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، بڑوں اور بزرگوں کا ادب نہیں رہا، ماحول میں امن و امان نہیں رہا، آئے دن ایک سے بڑھ کر ایک برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے اعمال اور کردار کو منشاء خداوندی کے خلاف کر لیا ہے، خدائی اصولوں کے بجائے دشمنان اسلام کے متعین کردہ ترقی اور تنزلی کے معیار کو درست اور صحیح سمجھ لیا ہے اور اسی کو اپنانے کی فکر اور لگن میں رات دن منہمک اور مشغول و مصروف ہو گئے ہیں۔ آج جب معاشرے اور مسلم سماج کا جائزہ لیا جاتا ہے تو اکثر کی زندگیاں دینی کاموں کے بجائے غیر شرعی اور غیر دینی کاموں میں مصروف دکھائی دیتی ہے۔ آج کے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور ٹی وی اور ملٹی میڈیا موبائل فون ہے، جو سماج اور معاشرے کی اخلاقی اقدار کے لیے زہر قاتل سے کسی طرح کم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اکثریت اسی پر فریفتہ نظر آتی ہے۔ کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ایک گھر کے کمرے میں سارا خاندان ایک ساتھ بیٹھا ہو، باپ، ماں، دادا، دادی، بہن، بھائی سب کسی موضوع پر گفتگو بھی کر رہے ہوں اور اسی درمیان ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی اس سارے ماحول ماں باپ اور بہن بھائیوں کی موجودگی میں موبائل پر کوئی گندا لطیفہ یا غلیظ تصویر یا گھٹیا جذبات سے بھرپور میسج وصول بھی کرے اور کئی سو میل دور بیٹھے دوستوں یا سہیلیوں کو ارسال بھی کرے یعنی بھیجے۔ اسی طرح خاندان کی ایسی محفل میں بلکہ مہمانوں کے درمیان بھی کوئی لڑکی یا لڑکا اپنے موبائل میسجوں کے ذریعے مستقل عشق یا گفتگو بھی کرتا رہے، ملنے کے پروگرام بھی بنائے، والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہ ساری گفتگو جاری رکھنے کا اعلان بھی کرے اور محفل میں بیٹھے اس کے والد، والدہ، بھائی یا بہن کو اس کا علم تک نہ ہو سکے۔ راتوں کو فری پیکج کے ذریعے بستر کی تنہائیوں میں گم پوری رات اگر ممکن ہو سکے تو گفتگو ہوتی رہے اور اگر نہیں ممکن تو میسج ان سب کا بہترین بدل۔ آج ہمارے معاشرے میں کسی گھر میں بجلی ہو نہ ہو، صاف پانی میسر ہو نہ ہو، علاج کے لیے پیسے موجود ہو نہ ہو، بچوں کی پڑھائی کے لیے کسی اعلیٰ بلکہ ادنیٰ ادارے کے تعلیمی اخراجات پورے نہ ہو سکیں، لیکن موبائل فون ضرور ہوگا اور اس موبائل فون کے ذریعے اور اس کی خفیہ وارداتوں سے گھروں کے اندر طوفان پڑ رہے ہوتے ہیں، آتش فشاں ابل رہے ہوتے ہیں، لیکن بظاہر کسی کو اس کا علم تک نہیں ہوتا،
موبائل فون کی ایسی قسمیں روز بروز مارکیٹ میں آ رہی ہیں جن میں کیمرے کی بہترین کوالٹی پر زور دیا جاتا ہے۔ کم سے کم روشنی میں بھی فلم بنانے والے کیمرے اب موبائلوں میں دستیاب ہو رہے ہیں۔ حالانکہ کیمرے کا فون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ ان موبائل کیمروں کی وجہ سے اس وقت دنیا کی ساری فحش ویب سائٹس پر لڑکوں اور لڑکیوں کی جنسی حرکات کی فلمیں موبائل کلپ کے نام سے موجود ہے، اور یہ موبائل کلپ MMS کے ذریعے اور واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ کے ذریعے ایک موبائل سے دوسرے موبائل اور پھر ہر موبائل میں بلوٹوتھ ہونے کی وجہ سے بڑی آسانی سے ایک دوسرے کو بھیجے جا سکتے ہیں۔ ہمارے گھروں اور گلیوں اور معاشرے میں یہ آتش فشاں ابل رہے ہیں اور ہمیں اس کا ادراک تک نہیں۔ یہ میٹھا زہر ہے جو ہماری نوجوان نسل کی رگوں میں داخل ہو چکا ہے۔ ہماری حالت بھی ان معاشروں جیسی ہو گئی ہے جہاں جنسی جرائم روزمرہ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تہذیب اور تمدن کے اعلیٰ معیار کی بلند و بانگ دعوے کرنے والے مغربی ممالک ان تمام لذتوں کا جو خمیازہ بھوگت رہے ہیں ان کی حالت ذرا ملاحظہ کریں۔ امریکی معاشرے میں ہر منٹ میں 3.1 عورتیں جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہیں، یعنی ایک گھنٹے میں 78 اور ایک دن میں 1872، اور سال میں 6,83,280 خواتین جنسی تشدد کا نشانہ بنتی ہیں۔ ان میں سے 84% کی عمریں 24 سال سے کم ہوتی ہیں۔ اب ذرا مزید حیران ہو جائیے کہ 75% جنسی تشدد کوئی جاننے والا، کوئی تعلق والا، چاہے وہ انٹرنیٹ سے ہو یا موبائل سے، وہ کرتا ہے۔ جرم کی یہ وہ تعداد ہے جو پولیس کے علم میں ہے، جبکہ 10 میں سے 9 عورتیں اپنے ساتھ بیتنے والے المیے کا کسی سے ذکر تک نہیں کرتی۔ 60% جنسی تشدد کے واقعات بہلا کر پھسلا کر پڑوس میں، دوست کے گھر، رشتہ دار کے گھر یا خود لڑکی کے گھر تنہائی میں پیش آتے ہیں۔ آئیے اب ذرا پاکستان میں ان بڑھتے ہوئے جرائم کو دیکھیں جو اب روز ہماری آنکھوں کو حیرت میں ڈال رہے ہیں۔ 2009 میں 928 جنسی تشدد یعنی گینگ ریپ یعنی اجتماعی عصمت دری کے واقعات ہوئے، اور 274 عمومی یعنی کسی ایک مرد کی عورت کی عزت لوٹنے کے واقعات پیش آئے۔ یہ کل 1212 واقعات ہیں، یعنی ہر روز اس مملکت خداداد پاکستان میں 4 خواتین اجتماعی یا انفرادی آبرو ریزی کا شکار ہوئی۔ امریکہ میں اگر 10 میں سے ایک عورت اپنے اوپر بیتنے والے سانچے کا ذکر کرتی ہے تو پاکستان میں شاید 100 میں سے ایک عورت باہر جا کر بتاتی ہو، بلکہ عین ممکن ہے کہ 1000 میں سے ایک عورت ایسی ہو جس کا جرم پولیس یا میڈیا تک جا پہنچے۔ یہ 2009 کے اعداد و شمار تھے، اب تک یہ کتنے بڑھ گئے ہوں گے کون جانتا ہے۔ آئیے دنیا بھر کے ممالک میں جہاں جنسی جرائم بڑھے اور انہوں نے وجوہات کا کھوج لگایا، ان پر ہی اعتبار کر کے بات کا جائزہ لیں۔ تحقیق کہتی ہے کہ ان میں سے 87% ایسے تھے جو فحش فلمیں دیکھنے کی لت کا شکار تھے۔ جن لوگوں نے چھوٹے بچوں کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا، ان میں تو فحش فلمیں، انٹرنیٹ پر فحش مواد اور رسالے پڑھنے کی عادت 95% تھی، یعنی 95% تھی۔ اور یہ سب اس ماحول اور اس میڈیا سے جنم لیتا ہے جسے کوئی کنٹرول نہیں کر پاتا۔ جنسی تشدد کرنے والے مردوں کے لیے کسی اشتہار میں دکھائی جانے والی ننگی ٹانگیں اور واضح جسمانی خد و خال ہی اس نفسیات کو ہی جانی بنا دیتے ہیں۔ بحوالہ deenislam.com۔ ملٹی میڈیا، موبائل، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے ہم جس اخلاقی زوال کی کھائی میں گرتے جا رہے ہیں اس کا ہمیں احساس تک نہیں۔ دہشت گردوں سے جنگ کرنی ہو تو پورے وزیرستان اور سوات میں موبائل پر پابندی لگا دی جاتی ہے، کوئی نہیں چیختا۔ ڈرون حملے کرنا ہو تو تمام صحافیوں کا اس علاقے میں داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ تمام میڈیا پر خبریں نشر کرنے، متاثرہ لوگوں کی تصویریں چلانے سے
روک دیا جاتا ہے، لیکن اس دہشت گردی سے کوئی جنگ کرنا ہی نہیں چاہتا جو دبے پاؤں ہمارے گھروں تک آ چکی ہے۔ یہاں صرف پیٹرول پر ٹیکس لگا کر عوام کو لوٹا جاتا ہے، کوئی موبائل فون کے میسج پر بھاری ٹیکس نافذ نہیں کرتا۔ دنیا کے کسی ملک میں ہم سے زیادہ سستا موبائل نہیں، اور کسی ملک میں میڈیا کو اس قدر مادر پیدر آزادی نہیں کہ جیسا اشتہار چاہیں بنائیں، جیسا فحش فقرہ چاہیں استعمال کریں۔ ابھی تو یہ آتش فشاں خاموشی سے ابل رہا ہے، اگر یہ ایک دم پھٹ پڑا تو عزت و ناموس، غیرت اور حمیت اور اخلاق اس نوجوان نسل کے پاؤں کی ٹھوکر میں ہوں گے جن کو ہم نے خود یہ زہر دے کر پالا ہے۔ خوب سمجھ لیں، فواحش اور منکرات کا اڈا جب گھر کو بنا لیا جائے گا تو شیاطین کا بسیرا بھی اس گھر میں ہوگا، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ شیطان سے بڑا انسان کا اور کوئی دشمن نہیں ہے، اس لیے دشمنی میں وہ تمام امور انجام دے گا جس سے انسان کی آخرت تو آخرت دنیا بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی کمی اور کوتاہی گھر کے ذمہ دار باپ کی ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر کے ایسے سامان فراہم کیے جن کی وجہ سے شیاطین گھر میں داخل ہوں، اور پھر پورے گھر ہی نہیں پورے خاندان اور برادری کا سکون اور چین غارت کرتے ہیں۔ محض اتنا کہہ دینے سے چھٹکارا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور نہ اللہ کے یہاں جواب دہی سے بچا جا سکتا ہے کہ بچوں کی ضد تھی اس لیے ان کی خوشی کے لیے ٹی وی اور ملٹی میڈیا موبائل فون خریدا۔ جب خوب کان کھول کر سن لیا جائے، حدیث پاک میں انسانیت کے سب سے بڑے محسن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کھلے لفظوں میں فرما دیا کہ ہر انسان اپنے ماتحت لوگوں کا نگراں ہے، اور ہر نگراں سے اس کے ماتحتوں کے اچھے اور برے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ افسوس ہے کہ آج مغربی دنیا کی چمک نے ہماری آنکھوں کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ اپنی تہذیب کی خوبیاں نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ مغربی تمدن اور یورپ کی تہذیب ہی کو ہم اپنے لیے بھی خوب اور بہتر سمجھنے لگے، اور اسی سمت اپنے گلستان حیات کے نودمیدہ پھولوں کو یعنی آنے والی نسل کو بھی متوجہ کر رہے ہیں۔ یاد رہے، مغرب کی ان بدترین ہواؤں سے ان پھولوں پر تازگی ہرگز نہیں آ سکتی، بلکہ پزمردگی ہی آئے گی، یعنی مرجھاوٹ ہی آئے گی، اور اس کا روزانہ کا تجربہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، یہ مضمون ماہنامہ مظاہر علوم سے لیا گیا ہے۔